مقام کو انجم شناس کیا جانے کہ خاک زندہ ہے تو تاب ستارہ نہیں. یہ علامہ محمد اقبال کا تخیل ہے. جب لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اس معنوں میں عمل نہیں کر رہے تھے جس طرح کرنا چاہیے اور خود ساختہ نظریات کا شکار کون ہو گئے، اور یہی نہیں ہے اپنی قسمت کے احوال جاننے کے لیے نجومیوں کے پاس بھاگے پھریں، تو علامہ محمد اقبال نے ان کو یہ پیغام دیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افاقی پیغام دیا ہے تم اس سے کوسوں دور ہو. زمانہ جاہلیت کے دور میں بھی لوگ اپنی خواہشات نفس کی پوجا کرتے تھے اور بے معنی نظریات میں پھنس کر وہ اپنی زندگیاں تباہ کر رہے تھے. ایسے میں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو شعور دیا اگر آپ میں ایمان کی حرارت ہوگی، سچائی پہ کاربن لیں گے، اخلاق حسنہ اپنائیں گے تو ہی تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوگا اور تمہاری زندگی میں بہار ہوگی. تو کہیں بھی خدا نہیں ہوگی، کہیں بھی خزاں نہیں ہوگی. اور مرد مومن کیا وہ تقدیر پہ بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ مرد مومن اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل اس طرح کرتا ہے کہ وہ خدا کی تقدیر کو نافذ کرتا ہے اس دنیا میں. اسی علاوہ محمد اقبال اپنے ایک جگہ پہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ اپنی تقدیر خود اپنے قلم سے لکھ، ہمارا حق میں رکھی ہے خالی جبین تیری. اور دیکھیے آپ جیسے آپ عمل کرتے ہیں وہی آپ کا زندگی کتاب اپنے رائٹر مصنف خود ہے جو اللہ نے آپ کو دکھانی ہے روز قیامت کے تم نے کیا کیا. تو لہٰذا وہ یہی ہے کہ جب آپ سچ بولتے ہیں تو رحمت کے فرشتوں کے آپ کے پاس ہوتے ہیں، اللہ کے رحمتوں کے امین ہوتے ہیں، اور جھوٹ بولنے سے اللہ کے فرشتے بھی آپ سے دور چل جاتے ہیں. آج مصنوعی مسلمان، آج مصنوعی دنیا میں ہم رہنے والے ہیں، اسی وجہ سے کفار اور مشرکین ہم پہ غلبہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ میں تم پہ دشمن مسلط کر دوں گا جب تم میرے نافرما ہوگے تاکہ تمہیں تمہاری اوقات معلوم ہو جائے. یہی تصور علامہ اقبال نے دیا. اور ایک کبھی علامہ اقبال ایک ایسے سپہ سالار نظر آتے جو مسلم امت کے سپہ سالار نظر آتے جو ان کو وحدانیت کی لڑی میں پرو رہے ہیں، کبھی ان کی صفیں درست کر رہے ہیں، اور کبھی کفر کی معنوں میں لرزہ طاری کرنے کے لیے انہیں سر پہ کفن باندھ کر میدان عمل میں اترنے کا پیغام دے رہے ہیں تاکہ وہ مقصدیت جس کے تحت سرکار نے انسان کو جو صحابہ رسول کو جو مشن دیا تھا اس پہ ہم کاربن ہوتے ہوئے دنیا کی تصویر کے لیے نکل پڑے. جیسے روم اور ایران کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سلطنت فتح ہوئی. اسی طرح دیکھا جائے تو کردار کی خوبصورتی سے ہی پاکستان کا وجود ممکن ہوا اور سکھوں، عیسائیوں، ہندوؤں کو منافق مسلمان سے لڑ کے پاکستان بنا دیا گیا خالی ہاتھ. اور جو قربانیاں دیں وہ غلامت نہیں قربانیاں دیں کیونکہ ان کے پاس ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے والا کوئی نہیں تھا، مگر قائد اعظم محمد علی جناح کی بصیرت، معاملہ فہمی، صبر و استدلال والی قیادت موجود تھی جنہوں نے کبھی بھی کسی کو تانا نہیں دیا تھا. سرکار کی نسبت کی طرح جیسے سرکار نے کبھی کسی کافر کو کافر نہیں کہا، اسی لیے قائد اعظم نے بھی کسی کو تانا نہیں دیا تھا، منافقت کی سیاست نہیں دی تھی، بلکہ ایک بڑے مدلل اور بہترین انداز میں اپنے مخالفین کو زیر کیا، نہ جگہ نامے نہ دیا، اور ایک ایسے انداز میں اپنا مفہوم بیان کیا کہ غیر بھی آپ کے سے متاثر ہوئے رہ سکے. اگرچہ قائد اعظم کبھی ہی بد دل نظر آتی ہیں مگر علامہ اقبال مسلمہ کے زخموں کی مرہم رکھتے نظر آتے ہیں اور کبھی قائد اعظم کا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ ان کی تقدیر بدلنے والی ہے کیونکہ آپ ایک افاقی پیغام لیے ہوئے ہیں. اور قرآن کی آیت ہی پہ پڑھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق جو کیسے آتا ہے اور باطل کیسے بانٹتا ہے، کہ اللہ کی جب مدد ہوتی ہے تو لوگ جوک در جوک اسلام کی طرف رغبت اختیار کرتے ہیں. وہ اسی وقت ہوتا ہے جب صاحب ایمان ہستیاں موجود ہوتی ہیں اور ان کی ایمان کی روشنی سے جگ روشن ہوتا ہے اور ایمان سے دیا چلتا ہے. اور یوں پاکستان کا وجود بھی اسی لیے ممکن ہوا کہ صاحب ایمان ہستیاں موجود تھیں، ان میں لامتناہی اسلامی ہیروز موجود ہیں، ان کا نام دنوں آ جاؤں گے طوالت پکڑ لے گی یہ ہیروز، مگر ان کی موجودگی میں لوگ جو اسلام
ادا کی, ان کے قدموں کے خان لوگوں نے کلمہ حق پڑھا, جیسے داتا علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے, اور جیسے خواجہ معین الدین چشتی جویری رحمۃ اللہ کا نام آتا ہے کہ جن کے قدموں کے خیر ہمیں اسلام کی دولت ملی, اور ہمارے دل میں ایمان کی روشنی بڑھی کہ ہمارا دل نے اطمینان پکڑ لیا یہ جو کہہ رہے ہیں ہمارے باوجدار نے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں. لہٰذا پاکستان کا معذر ملک میں آنا بھی کردار کی خطا تھی, کردار کے ذریعے ہی دنیا خطا ہوتی ہے. یہ انبیاء کے حوال دیکھ لیں, یہ اس کا نام کیا ہے صوفیاء کے حوال دیکھ لیں. آج ہم بھی متناہی خانہ جنگی اندرونی خانہ جنگی کا شکار ہے, مسلمان پستی کا شکار ہے, اسلامی ہیروز کا تصور اس لیے نظر نہیں آتا کہ آج کردار ختم ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ سچ بولنے سے جو اطمینان ہمارے دل کو ملا تھا وہ بھی ختم ہو گیا, اور جو اطمینان اور یقین کی دولت ہمیں ملنی تھی, کسی کی ذات پہ اعتبار کرنی تھی, وہ بھی اس لیے ختم ہو گئی. ایک ہمارے دل میں ایمان کی روشنی ہے, دوسرا وہ سچ نہیں بولے گا ہم بے یقینی کا شکار ہو جائیں گے, اور خود بھی ہم سچ نہیں بول رہے. تو لہٰذا معاشرے کی دوائیاں ہمارے خود ہاتھوں سے ہی لکھی گئی ہیں کہ ہم جب سچائی سے وہ فاقی پیغام جو سرکار نے دیا جو اس پہ کرے جائیں گے, تو عملی طور پہ اس کو اختیار نہیں کریں گے تو ہم بے حیثیت ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ جو میرے احکام کو نہیں مانیں گے وہ بے حیثیت ہو جائیں گے, بے حیثیت کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی برے شخص کو اوکے نہیں کرتا, اس کو اپنا دوست نہیں بناتا, اس کو تصویر کائنات کا جذبہ نہیں دیتا, نہ ہی اس کے کاموں میں بالکل ڈالتا ہے. آج موضوع بھی تبدیل ہو رہی ہے مگر مسلمان کردار سے آگے کی ہوئی ہے, اس کی وجہ بھی آپ کو معلوم ہے. لہٰذا اسلام اس وقت بھی لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں کو اطمینان اسی وقت موجود ہوا کہ صحابی ایمان ہستیاں بھی موجود تھیں اور قرآن اور حدیث کی صورت میں حکمت و دنائی بھی موجود تھی. تو یوں دونوں شخصیات اللہ کو بندہ مومن پہ بھروسہ, بندہ مومن کو اللہ پہ بھروسہ, تو یوں اللہ کی مدد ہوتی ہے. آج حکمت والی باتیں قرآن اور حدیث کی صورت میں موجود ہے, اسلامی ہیروز جو گزر چکے ہیں ان کی صورت میں موجود ہے, مگر موجودہ دور میں کوئی ہیرو نہ ہونے کی وجہ سے آج لوگوں کے دل اطمینان طلب نہیں پکڑتے, اور جو ہم بے معنی سے اپنی ایمان لے کے بیٹھے ہوئے جن میں حرارت ہی نہیں ہے, جن میں سچائی کے لیے تڑپ ہی نہیں ہے, بلکہ ہم کو بس زندگی کے دن ملنے ہیں, کھا لیا پی لیا اوڑھنا بچونا ہماری صرف زندگی ہے, اور جو حقائق اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہے اس سے ہم دور ہیں. یہی وجہ کہ آج ہم جسم دل کی آزادی شہنشاہی شکم سمان موت, فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے, دل کی آزادی اور شکم. آج ہم مادہ پرستی کا شکار ہیں, ظاہری نمود نماز کا شکار ہیں, اور جو باطنی طاقتیں ہیں جو وہ ہمیں نظر نہیں آتی کیونکہ ہمارے دل کو قلم نہیں پکڑیں گے, کیونکہ اللہ کی مدد نہیں ہے, ایمان کی روشنی نہیں ہے, اور باطن کی جو دنیا اس کو ہم فتح کرنے کی طرف نہیں جا رہے ہیں, ہم ظاہر بھی ہو گئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بلند مقصد بھی اس لیے ختم ہوتی ہے کہ ہم ظاہر ہیں, اور جو اللہ مومن کی طرف اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں وہ بھی ختم ہوگی, اور حکمت و دنائی مومن کی دوسرا نماز ہے یہ چیز بھی ختم ہوگی. اور یوں ہم دوسرے لوگ غیر قوموں کی طرح, جاہل قوموں کی طرح, ایسے لوگوں کی طرح جو حکمت و دنائی سے بھی آشنا ہے, ان جیسی طرز کا زندگی گزار رہے ہیں, اور ہماری زندگی میں وہ مقاصد نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے, جن کے تحت ہم عمل کر کے نہ صرف سربلندی حاصل کر سکتے ہیں بلکہ تسخیر کائنات کا جذبہ بھی ہم نے پیدا پیدا نہیں ہو سکا. لہٰذا ہم اگر بہتری چاہتے ہیں تو ہمیں خود احتسابی کرنی ہوگی اور دیکھنا ہوگا ہم کتنے معامل ہیں. اور ظاہری نماز روزہ زکوٰۃ اچھی چیز ہے, مگر جب تک نیتی ٹھیک نہیں ہوگی ہمیں حقیقی معنوں میں کامیابی اس لیے نہیں ملے گی کیونکہ ایک ٹینکی میں جتنا مرضی پانی بھر دیا جائے مگر اس میں صاف رہ جائے تو کبھی بھی پانی نہیں بھرا. اسی طرح جب آپ کردار میں حقیقی طور پہ پرفیکٹ نہیں ہوں گے, جیسے ظاہر باطن آپ کا پرفیکٹ نہیں ہوگا تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, باطن کا وہ بھی ضائع ہو جائے گی. جیسے پانی ضائع ہوتا ہے ٹینکی کا لیکیج کی وجہ سے آپ کی سوچیں لیکیج ہو رہی ہے, آپ کے دل کی لیکیج ہے, کیونکہ آپ کے مشکل مزاجی اور اسٹرینتھ نہیں ہے, اور یہی چیز آپ کو تباہ کر رہی ہے, اور آپ ایک یوڈ کی طرح بدلنے والے انسان ہیں جس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے. اور